سمندر کے بادشاہ کا غصہ۔ سمندر کی شام کی لہروں میں سائرن کال جہاز تیر رہا تھا۔ کیپٹن پام، جو بڑی عمر کی جھریوں والی ایک عورت تھی، افق کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں طوفان کے بادل جمع تھے۔ اس کا عملہ، جیک، مضبوط جسم والا ماتحت، باکو، ایک خاموش انجینئر، اور کلان، ایک ناتجربہ کار ملا، جہاز کے جھٹکے سے لڑکھڑا رہے تھے۔ رسے مضبوط باندھو، پام نے گرج کر کہا۔ باکو نے جال کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ ہوا میں مچھلیوں اور نمک کی بو تھی، اور جہاز کا فرش پانی اور خون سے پھسلن والا تھا۔ شروع ہوا ایک سائے سے۔ ایک سیاہ شکل، جو جہاز سے بھی لمبی تھی، پانی کی سطح کے نیچے سے گزرتی نظر آئی۔ جیک نے اسے پہلے دیکھا۔ کیپٹن، بائیں طرف۔ پام کا دل دھڑکا۔ پانی میں ہلچل ہوئی، اور شارک کی پشت کا کانٹا نظر آیا۔ ایک سفید شارک، جس کی آنکھیں جہاز کو گھور رہی تھیں۔ یہ ہمارا شکار چاہتی ہے، پام بڑبڑائی۔ جہاز سے خون سمندر میں گر رہا تھا، جو شارک کو بلانے والا نغمہ تھا۔ شارک گھومنے لگی، جیسے پہاڑ جیسی طاقت۔ پھر ٹکر۔ شارک نے جہاز سے ٹکر ماری، لکڑی کے تختے ٹوٹ گئے۔ کلان نے چیخ ماری اور رالنگ کو پکڑ لیا۔ یہ ہمیں ڈبو دے گی، باکو نے زور سے کہا اور نیچے جا کر جہاز کے نقصان کا اندازہ لگانے لگا۔ پام نے ایک برچھی اٹھائی اور جیک کو حکم دیا، مچھلیوں والا ڈبہ پھینکو۔ اس کا دھیان بٹاؤ۔ جیک نے چھوٹی مچھلیوں سے بھرا ڈبہ سمندر میں پھینکا۔ شارک اس کی طرف مڑی اور اپنے منہ سے ڈبے کو کچل دیا۔ کلام وہیں جم کر رہ گیا، شارک کے دانتوں کو دیکھتا ہوا۔ ہٹو، پام نے کلان کو کھینچ کر ایک طرف کیا۔ شارک نے دوبارہ حملہ کیا، اس کا منہ جہاز پر لگا۔ لکڑی ٹوٹی اور پانی اندر جانے لگا۔ ہر طرف خلفشار پھیل گیا۔ باکو نے نیچے سے آواز لگائی، پانی نکالنے والی مشین خراب ہے۔ جہاز ڈوبنے لگا۔ پام نے برچھی شارک کے گلپھڑوں میں مار دی۔ شارک پیچھے ہٹی، اور خون سے پانی سرخ ہو گیا۔ یہ کافی نہیں، جیک نے چیخ کر کہا اور ایک ہتھیار اٹھایا۔ شارک نے غوطہ لگایا اور پھر جیک کو دم سے مار کر جہاز کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ کلان نے ایک بے ہوش کرنے والی بندوق اٹھائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں پر نشانہ لگاؤ، پام نے حکم دیا۔ شارک نے حملہ کیا، کلان نے فائر کر دیا۔ گولی شارک کی ناک میں لگی، اور آگ بجھ گئی۔ شارک تڑپتی ہوئی گہرائی میں چلی گئی۔ خاموشی چھا گئی، صرف جہاز کی آواز تھی، لیکن سمندر نے ساتھ نہ دیا۔ شارک اچانک پانی سے باہر نکلی اور جہاز پر گر گئی۔ کلان پھسل کر شارک کے منہ کی طرف جانے لگا۔ پام نے چھلانگ لگائی اور چھری شارک کی آنکھ میں گاڑ دی۔ شارک نے تڑپ کر جہاز کا حصہ توڑ دیا۔ کلان بچ کر بھاگا، سانس لیتا ہوا۔ باکو، جیک کو اٹھاؤ، پام نے کہا۔ جہاز تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ باکو نے جیک کو کشتی کی طرف کھینچا، جبکہ کلان نے خون کے ڈبے پھینک کر شارک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شارک اندھی ہو کر پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن اس کی دم نے کشتی کو توڑ دیا۔ وقت رک سا گیا۔ پام نے برچھی تھامی، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ شارک گھوم رہی تھی، جیسے انتقام لینے والی روح۔ پام نے چیخ کر برچھی شارک کی پیٹھ میں گاڑ دی اور اس کے ساتھ پانی میں چلی گئی۔ دباؤ نے اس کے کانوں میں درد کر دیا۔ آخری لمحے میں، اس نے برچھی نکالی اور اوپر کی طرف تیرنے لگی۔ شارک اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ سائرن کال جہاز ڈوب چکا تھا، لیکن کشتی طوفان کے بعد بچ گئی۔ صبح ہوتے ہی، پام سمندر کی گہرائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شارک جاتی رہی، لیکن سمندر کا غصہ باقی تھا، جو انسان کو یاد دلاتا ہے، یہاں، انسان مہمان ہیں۔ کلان نے پوچھا، کیا یہ واپس آئے گی؟ پام نے افق کو دیکھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ کچھ لڑائیاں فاتح نہیں چھوڑتیں، صرف زندہ بچ جانے والے چھوڑتی ہیں۔